فساد بھڑک اٹھے گا گھر میں. اور اگر ماں اگر بہو کی شکایت کر دے کہ تمہاری بیوی تو ایسا کر رہی تھی، تمہاری بیوی تو آج جواب دے دیا، تمہاری بیوی نے آج منہ کھول دیا، جواب دے دیا، اور یہ کام نہیں کیا، وہ سوتی پڑی رہی، کھلا رہا، تو ماں کو تسلی دے کہ وہ وقتیہ ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، سمجھا دوں گا، بس ساتھ لے کر چلیں گے، آپ ہی کی بیٹی ہے، فلاں ہے، ایسا تسلی دے کر کام چلائے گا تو وہ کام چل سکتا ہے. اس میں اصل مسئلہ مرد کی حکمت اور سمجھداری اور مصلحت اندیشی پر موقوف ہے، ورنہ تو خاندان اور گھرانے کیا ہو جاتے ہیں، منتشر ہو کر بکھر کر رہ جاتے ہیں اور فساد برپا ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دراصل بات یہ ہے کہ حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ پوری اس پر منطبق اور فٹ ہوتی ہے، چونکہ جو ہے یہ مسئلہ بڑا گھمبیر ہوتا ہے، اور نکاحوں کے بعد ان دونوں مسئلوں کو یعنی ماں کو بھی اور بیوی کو بھی ساتھ لے کر چلنا انتہائی، اور چونکہ ہمارے پاس جو ہے اجتماعی خاندانی نظام کا سلسلہ ہے، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جیسے صحابہ کے دور میں تھا، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، نکاح ہو گیا تو اس نے چھپر کا چھوٹا سا گھر بنا لیا اور الگ رہ گئے. ایسی صورتحال نہیں ہے، بڑے بڑے شہر ہے، ہر نوجوان بچہ ابھی کمائی کے قابل نہیں ہوا ہے وہ الگ گھر لے کر رہے، وہ جو ہے مستقل طور پر ذاتی گھر بنا لے یا جو ہے مہنگے کرایہ ادا کر سکے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. وہ کیا ہے، جوائنٹ فیملی نظام میں رہتے ہیں لوگ، باپ کا جو ہے باپ محنت کر کر ایک بڑا گھر بناتا ہے، اس کے کچھ حصوں میں اپنی اولاد رہتی ہے، بعد میں جب بچے قابل ہوتے ہیں اور جو ہے اچھی کمائی ان کی ہوتی ہے تو وہ اپنے اپنے گھر الگ الگ بنا لیتے ہیں. لیکن ہر وقت ہر نوجوان کو اس بات کا مکلف بنایا جائے کہ تم بیوی کو الگ لے کر رہو اور اس کے لیے الگ گھر رکھو، یہ ہر نوجوان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ شہری نظام میں زمین اور باقی چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہے، کرائے انتہائی جو ہے آسمان کو چھونے والے ہوتے ہیں. اب وہ ابھی کمائی کے دور اس کو آغاز کیا ہے، ابھی کمائی کسب معاش میں لگا ہے، اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اس کے لیے الگ گھر دینا، گھر میں جبکہ اس کا انتظام الگ پورشن ہوتا ہے. تو چونکہ ہمارے پاس ایک خاندانی اجتماعی نظام کا اور جوائنٹ فیملی نظام کا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں یہ مسئلہ بڑا گھمبیر ہے کہ ساس بہو کی جو لڑائیاں ہیں، جس میں جو ہے درمیان میں آدمی جو ہوتا ہے یا مرد جو ہوتا ہے وہ پس کر رہ جاتا ہے، وہ ادھر کی شکایتیں ادھر کی شکایتیں، ادھر کے مسائل ادھر کے مسائل، ادھر ادھر کی کھینچا تانی میں اس کو جو ہے سردرد ہو کر وہ بی پی کا شکار ہو جاتا ہے، یا تو بالکل یک طرفہ طور پر ماں کو چھوڑ دیتا ہے اور بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، یا یک طرفہ طور پر بیوی کی محبت میں ڈوب کر ماں کو اور بہن کو اور گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ دونوں افراط و تفریط کی راہیں ہیں، یہ دونوں غلط راستے ہیں، اور اسی وجہ سے دونوں میں سے کسی ایک کی طرف میلان ہونے کی وجہ سے ہی خاندانوں میں جو انتشار کی کیفیت اور صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خاندانوں میں اور جھگڑے اور ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جو ہے آدمی جو ہوتا ہے وہ کسی ایک طرف جھک جاتا ہے، یا تو بیوی کو دبا دیتا ہے اور مکمل طور پر اس کو غلام کی طرح رکھتا ہے، اور جو ہے ماں کو ایسا غلبہ دے دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کر لے، ناانصافی کر لے، ظلم و زیادتی کر لے، بہو کے ساتھ تب بھی خاموش رہتا ہے. یہ ماں کی محبت نہیں ہے، یہ تو سراسر بیوی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم و زیادتی ہے. اور بیوی کی محبت میں اتنا غرق ہو جائے، مستغرق ہو جائے کہ ماں کی طرف توجہ نہ ہو اور ماں کا بالکل حق ادا کرنے کی طرف کوئی فکر نہ ہو، اور ماں کو کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہ ہو، خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، یہ ماں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے بہت بڑی ناانصافی ہے. یہ طریقہ بھی ٹھیک اور درست نہیں ہے. درمیانی راہ، اعتدال کا طریقہ اور ایک کامل مرد کی علامت یہ ہے کہ وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلے، ان کا بھی حق مکمل طور پر ادا کرے اور اس کا بھی مکمل طور پر حق ادا کرے. کسی ایک کی طرف ایسا جھکاؤ اور میلان کہ دوسرے کے حقوق میں کوتاہی اور کمی ہو جائے، یہ اسلام و شریعت کے بھی خلاف ہے اور دنیا کے اندر بھی ایک فساد کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی، ثلاثۃ یؤتون اجرهم مرتين، جو آدمی ماں کو بھی برابر حق ادا کر کر لے کر چلے گا اور بیوی کے بھی برابر مکمل حقوق ادا کر کر لے کر چلے گا اور دونوں کو اپنے طور پر خوش رکھے گا، انشاءاللہ اس جو ہے وعدے کا اور اس بشارت کا وہ ضرور مستحق قرار پائے گا انشاءاللہ. تو بہرحال اس کی اتنی تو بات حضرات شارحین نے کہی ہے کہ یہ تحدید و تعیین نہیں ہے، اور بھی اس کے کیا بن سکتے ہیں، مثالیں بن سکتی ہے. اس میں ایک مثال جو اب موجودہ دور میں چل رہی ہے وہ بطور تفہیم کے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور اسی ضمن میں آپ کو یہ بھی بات بتا دی ہے کہ یہ مرحلہ بڑا انسان کے لیے کٹھن اور بڑا جو ہے وہ صبر آزما ہوتا ہے.